من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ تعزیہ کربلا محلہ ایک معجزاتی، کرشماتی اور عشق حضرت امام حسین کے اعجاز کا مظہر ہے، اور تمام اہلیان روڑی شریف کو حضرت امام حسین کی میزبانی کا شرف حاصل ہے جو حضرت مور شاہ کے طفیل عطا ہوا۔ اس لیے اس شہر کے تمام لوگ بلا تفریق رنگ و نسل، زبان و مذہب اس میزبانی میں شریک ہیں۔ سید محمد شریف عرف سید مور شاہ اپنے والد بزرگوار سید سلطان علی کے اولاد حضرت صدر دین بادشاہ ان کی اولاد میں سے۔ سید مور شاہ کے دور میں یہ تعزیہ شروع ہوا اور اس کو یہ تحفہ ملا، اور اس کے بعد سائیں کی 5 نسلوں تک اولاد نرینہ تھی۔ 5 نسلوں کے بعد سید مور شاہ کی نرینہ اولاد میں سے کوئی نہ بچا، اس لیے یہ تعزیہ کا جو بانی تھا وہ تبدیل ہو کر دوسرے خاندان میں گیا، اور پھر سید غلام حسین شاہ جو کہ روڑی شہر کے سردار تھے، یہ انہوں نے پھر یہ اپنے ذمہ لیا۔ لیکن چونکہ وہ سردار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے یہ مصلحتاً سمجھا کہ یہاں کے سید حاجی زوار سید غلام مرتضیٰ شاہ جو کہ لکھنؤ کے مدرسے سے تعلیم یافتہ تھے اور وہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں شیعہ مذہب کہ باقاعدہ نماز روزہ وغیرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ اس کو عنایت کریں، اور انہوں نے پھر وہ سید غلام مرتضیٰ شاہ کام سونپا تاکہ وہ اس کو سر انجام دے۔ کو اولاد نرینہ نہ تھی، اور میرے والد ان کے شاگرد تھے سید پیرنو شاہ، پھر ان کے ہاتھ یہ سونپا کہ کام تم کرو گے لیکن پرمٹ یہ میرے خاندان میں رہے گی، اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان کے نام یہ پرمٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ پرمٹ ان کے بیٹے سید رنگل شاہ عرف سید امداد حسین شاہ کے نام ہوئی۔ امداد حسین شاہ کے بعد اس وقت جو پرمٹ ہولڈر ہے اور متولی ہے درگاہ حضرت مور شاہ کے، وہ سید غلام مرتضیٰ شاہ عرف توفیق احمد شاہ ہیں، اور وہ اپنا کام اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ حضرت مور شاہ سائیں کے دور میں جو یہاں پہ سادات بزرگوار تھے، جیسے کوٹ میر یعقوب علی شاہ اور روڑی شہر اور کوٹ جانلا شاہ اور کوٹ سوال شاہ، تو ان کے 4 سرداروں کو باقاعدہ دعوت بھیجی جاتی تھی، اور وہ 9 کی رات کو، 9 کے دن کو اور 10 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی رعایا کے ساتھ اس عظیم جلوس میں شرکت فرماتے ہیں، اور اسی وقت سے آج تک یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ جو کہ خاص طور پر اس تعزیے کو بنانے سنوارنے میں خصوصی طور پر شرکت کرتے ہیں، ان کو کامی کربلا کہا جاتا ہے، جو کہ ہم اور ان سب لوگوں کے لیے زندگی و آخرت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس تعزیے کے خدمتگاروں یعنی کامی کربلا کی مختلف ذمہ داریاں اور فنی خدمات ہیں جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ ان سب کامیوں کی نگرانی کرنے کے لیے سید غلام مرتضیٰ شاہ مرحوم میرے والد بزرگوار سید پیرنو شاہ کو مقرر کر گئے تھے۔ میرے والد سید پیرنو شاہ اپنی زندگی کے 40 سال اس خدمت میں گزارے، اور اس کے بعد 1964 میں اپنے انتقال پر یہ مجھے سونپ گئے، اور 1964 کے بعد یہ خدمات میں انجام دیتا آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے بعد میرے فرزندان سید اظہر عباس، سید علی عمران، سید نقی حیدر اور سید مہدی تقی کو اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو میرے بعد اس کام کو بخیر و خوبی انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ تعزیے کو بنانے اور سنوارنے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، وہ بھی نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، جن میں مختلف فنون کے ماہرین ہیں، جیسے کہ لوبی ہیں اور سامان لانے والے
اور ڈھکاپوش اور شامیانہ لگانے اور اتارنے والے، تعزیہ کو نہر کرنے والے، ان سب کی خدمات اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم اور مسلسل ہیں۔ اس میں جو فنون کے ماہر ہیں ان میں لوہار بھی ہیں، لکڑی کے کام کرنے والے بڑھئی بھی ہیں، اور درزی بھی ہیں، پالش کرنے والے بھی ہیں۔ یہ سارے اپنے اپنے کام کے ماہرین ہوتے ہیں، اور ان کو خصوصی جو سنگار کرنے والے ہیں، جو سنوارنے والے ہیں، وہ ایک پبا قوم کے یہاں روڑی کے رہنے والے ہیں۔ ان کو بھی نسل در نسل یہ اعزاز منتقل ہوتا آ رہا ہے، جن کی معاونت کے لیے سادات و غیر سادات مومنین مقرر ہیں، اور آج تک وہ اپنی اس ڈیوٹی کو مولا کی ڈیوٹی سمجھ کر اچھے طریقے سے سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کام رازداری میں ہوتا ہے اور یہ مسجد کربلا میں یہ کام ہوتا ہے، تو اس کے باہر کچھ دربان مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ بغیر کسی کامی کے کسی کو اندر آنے نہیں دیتے، اس لیے وہ دربان بھی 8 تاریخ کی صبح سے لے کر 10 تاریخ کی شام تک یہ تعزیے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور یہ اپنی دربانی کا کام اور خدمت سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس تعزیے کی زیارت کے لیے پورے ملک سے زائرین آتے ہیں زیارت کے لیے۔ اس شہر روڑی کے لوگ مل جل کے آنے والے لاکھوں عزاداران حسین علیہ السلام کے لیے ان دنوں میں خود کو وقف رکھتے ہیں، اور ان کی خاطر اور مزارت اور تواضع کے لیے اتنی سبیلیں ننگر نیاز کے انتظامات کرتے ہیں کہ کسی بھی عزادار کو بازار سے خرید کر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ روایات شہر کے باسیوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ چونکہ اس میں لال شہباز قلندر کے درگاہ کے پیر صاحبان اپنے مریدوں کے سمیت حضرت بھٹائی گھوٹ رحمۃ اللہ علیہ کے سادات و ان کے اپنے مرید، اور اسی طرح سچل سرمست اور بیت الفقیر حضرت ہانبا اور دیگر درباروں سے اور درگاہوں کے جو متولی ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مرید ہیں، وہ بھی سب اس جگہ زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان سب کے اپنے اپنے خیمے اور اپنے اپنی جگہیں ان کی مقرر ہیں، جہاں پہ وہ آ کے لنگر انداز ہوتے ہیں، اور وہاں سے جا کر اس تعزیے میں شرکت کرتے ہیں۔ حضرت سید مورشاہ بابا جو کہ آج سے 400-450 سال پہلے شروع کیا تھا یہ تعزیہ، تو وہ اس کے لیے ایک مسجد بنائی تھی جس کو مسجد کربلا کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی اور درگاہ الگ تھی۔ اس روضہ پاک سے قبل اس جگہ ایک نسبتاً چھوٹے رقبے پر ایک مسجد عراق جو کہ پتھر اور مٹی گارے سے بنی ہوئی تھی، جہاں سے یہ تعزیہ برآمد ہوتا تھا، لیکن اب وہاں پہ ہم نے دونوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ نیا روضہ بنایا ہے جو کہ شبیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نقشہ ہے۔ موجودہ روضہ پاک کا سنگ بنیاد سن 1992 عیسوی مطابق 1413 ہجری میں بصد و عقیدت و احترام رکھا گیا، اور مومنین کے فراخ دلانہ عطیات اور چندہ اور ان کی فنی معاونت سے یہ شاندار پرکشش عمارت جو کہ ایک عالی شان گنبد، توشہ خانہ، برآمدات اور مزار حضرت سید مورشاہ و عراق فقیر پر مشتمل ہے، تعمیر ہو چکی ہے، جو کہ فنی تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے، اور روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا مولا کی شبیہ۔ لیکن وہ سب تیار ہو گیا ہے، لیکن اس میں اب بھی 2 عدد مینار رہتے ہیں جو کہ ابھی ان کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جمعہ مومنین سے یہ گزارش ہے کہ ان 2 میناروں کے بنانے میں ہمیں مدد کریں، تاکہ یہ 2 میناریں بھی مکمل ہو کے یا روڑی میں کربلا مولا کا ایک نقشہ تیار ہو جائے، تاکہ کربلا مولا کے وہ زوار، وہ غریب زوار جو وہاں نہیں جا سکتے، وہ یہاں اس جگہ پر آ کے مولا کے روضے اور زر اقدس کا دیدار سے وہ
کا شرف حاصل کریں۔ چونکہ اس بہت بڑے جلوس اور باہر سے زائرین کی آمد کی وجہ سے یہاں پہ کافی عزاداران حسین علیہ السلام اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے انتظام کے لیے میں شکر گزار ہوں، خصوصاً میونسپل انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اور ماجسٹریٹ صاحبان اور دیگر جو بھی اسکاؤٹس ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور جو اپنی خدمات وقف کرتے ہیں، اور وہ ساری رات سارا دن جاگ کر اور عزاداران جو کہ بیمار یا زخمی ہو جاتے ہیں ان کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعاگو بھی رہتا ہوں کہ مولا کائنات اسے ہر غم و دکھ سے دور رکھے اور انہیں اپنے کام میں عزت اور عاقبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔